اللہ جل شانہ نے اس کائنات کا سارا نظام، اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، بشرطے کہ انسان ان چیزوں کو اسی طریقے کے مطابق استعمال کرے جو طریقہ اللہ جل شانہ نے بنایا ہے، اور جو چیزیں، جو فائدے انسان اللہ رب العزت کے طے کردہ اصولوں کے برخلاف ان کو استعمال کرے گا تو وہی چیزیں پھر انسان کے لیے باعث ہلاکت بن جاتی ہیں۔ یہ جو پانی کا نظام ہے، اللہ جل شانہ نے اس کی بھی اصول اور ضابطے بنائے۔ بارشوں کا جو نظام ہے یہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، اور پانی تو اتنی زیادہ ایک ضروری چیز ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، پانی سے بنایا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو پانی ہے یہ ہر زندہ چیز کی زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ پانی نہ ہو تو پھر ہلاکت ہے، پھر بربادی ہے، پھر موت ہے، اور پھر زندگی کی کوئی رونق نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں تھر کے علاقے میں جب بارشیں نہیں ہوتی، خشک سالی ہوتی ہے، تو کتنے سارے جانور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، ہاڑیوں کے ڈھانچے پھر نظر آتے ہیں، انسان پھر وہاں سے نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ تو انسانوں کی زندگی، حیوانوں کی زندگی، جتنی زندہ چیزیں ہیں ان سب کی زندگی وہ پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی بہت ہی اچھا علاقہ کیوں نہ ہو، مہنگا علاقہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہاں پانی نہیں ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ علاقہ ویران ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، اس لیے کہ پانی کے ساتھ زندگی ہے۔ اور یہ کائنات کے اندر جو خوبصورتی ہے، یہ ہریالی ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ بھی پانی کی وجہ سے ہے۔ اگر پانی نہ ہو، بارشیں نہ ہو، تو نہ کوئی سبزہ اگے، نہ کہیں کوئی درخت اگے، نہ کوئی فصل ہو، اور نہ ہی ہماری غذا کا کوئی بندوبست ہو۔ لیکن انسانوں نے اس کائنات میں آ کر اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ اب وہی پانی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی بوند بوند کو ترس جاتے ہیں، اور پھر جب برستا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے، ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حالانکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ جل شانہ ہر سال جو بارش برساتے ہیں وہ ایک جیسی ہوتے ہیں پوری زمین میں. یہ واضح حدیث ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے میں زیادہ بارش برس گئی اور کہیں ہوئی نہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں. یہ ہے تقسیم. ہاں وہ اس میں کمی بیشی آ گئی ہے, اس میں جو بگاڑ آیا ہے وہ ہم انسانوں نے پیدا کر دیا ہے. اس لیے کہ بارشیں جہاں برستی ہیں ان بارشوں کو برسنے کے لیے بھی تو ایک ماحول چاہیے, وہ تو ہم نے ختم کر دیا. درخت جنگلات کاٹ دیے, صفائی کر دی, اور سارا زور ہمارے ملک میں اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے پر ہے. جو اللہ جل شانہ نے پانی کے راستے بنائے تھے یا پانی کے ذخیرے بنائے تھے وہ ہم انسانوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے. جگہ جگہ چشمے تھے, ندی نالے تھے صاف ستھرے, جہاں سے لوگ پانی پیا کرتے تھے, جہاں لوگ جا کے نہاتے تھے. آج اس وقت وہ گندگی کی جوہر بن گئے ہیں. ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں دریاؤں کے کناروں پر, ندی نالوں کے کناروں پر بنا دی اور سیوریج کا سارا گندا پانی اس میں ڈال دیا. تو یہ پانی کے ذخیرے ہم نے خراب کر دیے, یہ پانی کے ذخیرے ہم انسانوں نے گندے کر دیے, اور اس کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. وہاں جا کے ہوٹلز بنا دیے, سیوریج کا سارا گندا پانی ان جھیلوں میں چھوڑ دیا, ان دریاؤں میں چھوڑ دیا. تو اللہ نے تو ہمارے لیے صاف شفاف پانی آسمان سے برسایا, اور اس کو پھر اللہ نے اپنی جو بنائے ہوئے گزرگاہیں تھی پانی کی قدرتی, ان سے ساری انسانیت تک پہنچانے کا بندوبست بھی کر دیا. لیکن اس کی راہ میں رکاوٹیں ہم نے کھڑی کی, گند ہم نے ڈال دیا, اور پھر پانی کے سارے ذخیرے جب ہم نے ختم کر دیے, پھر ہم نے زمین میں بور کرنے شروع کر دیے. اور گھر بعد میں بنتا ہے, ہر جگہ پہلے بور ہوتا ہے, اور انسانوں نے یہ سمجھا کہ بس سوراخ کرتے جاؤ اور پانی نکالتے جاؤ اور گراتے جاؤ, کیونکہ زمین کے نیچے سارا پانی بنی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن کریم کی سورہ مومنون کی یہ آیت ہے 18ویں پارے کی, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم نے آسمان سے ناپ تول کے پانی اتارا ہے, ایک مقررہ اندازے کے مطابق اتارا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ بس اس نے لوگوں کو ڈبو دیا, ہم نے ڈبو دیا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا ہے. اور قرآن کریم کی دوسری مقامات میں بھی اللہ نے بارش کا جو نظام ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 48, 49 اور 50 ہے. اس میں اللہ نے تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ الذی یرسل الریاح, کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے ہوائیں چلاتا ہے. پھر فتصیر سحابا, پھر یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں. فیبسطہ فی السماء, پھر وہ ہوا, پھر اللہ وہ بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے. جہاں جہاں بارش برسنی ہے تو وہاں بادل چلتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا,
اور پھر اللہ نے ان کو تہ بتہ رکھا ہوا ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ انہی بادلوں کے بیچ میں سے بارش برستی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان پہ بارش برساتا ہے، پہنچاتا ہے. اذا ہم یستبشرون، یہ انسان پھر اس وقت خوش ہو جاتے ہیں. بڑے عرصے بعد بارش ہوئی ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور یہ لوگ جو ابھی خوش ہو رہے ہیں بارش برسنے پر، یہ تو اس سے پہلے مایوس ہو گئے تھے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اور یہ تبصرے آپس میں کرتے تھے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فَنْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو. كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیسے اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے اس پانی کے ذریعے. زمین بے جان تھی، اس میں کوئی سبزہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب اس نے بارش برسائی تو یہ زمین زندہ ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہریالی خوبصورتی ہو گئی. اصل بات اللہ جو فرمانا چاہتا ہے، فرمایا کہ ان ذالک لمحیی الموتى، یاد رکھو وہ اللہ اسی طرح مردہ لوگوں کو بھی زندہ کرے گا مرنے کے بعد. جیسے اس نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس میں جان ڈال دی ہے، ایسے لوگ جو لوگ دنیا سے چلے جائیں گے پھر ان کو زندہ کیا جائے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو میرے بھائیوں، یہ پورا ایک نظام ہے اللہ جل شانہ کا، اور یہ اس میں قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ بھی اس کو بیان فرمایا ہے. تو یہ آسمان سے اللہ نے کہا ہم نے بارش ناپ تول کے پانی اتارا ہے، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا. اب اس نقطے کو سمجھیے کہ اللہ نے تو آسمان سے پانی دے دیا، اور اس پانی کو زمین میں جانا چاہیے تھا، ہم نے اس کے زمین میں جانے کے راستے سارے بند کر دیے. اب ساری زمین پختہ ہو گئی ہے، کہیں کوئی ہم نے جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ وہ پانی زمین کے اندر جائے. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب ہم زمین سے پانی نکال رہے لیکن زمین میں ہم پانی ڈال نہیں رہے. اللہ تو ڈالنا چاہتا ہے، ہم نے راستے بند کر دیے. اس کی وجہ سے اب زمین کے نیچے جو پانی کی سطح ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، نیچے سے نیچے جا رہی ہے، بور پہ بور ہو رہے ہیں. ایک بور کیا وہ پانی پھر نیچے چلا گیا، پھر اس کو گہرائی میں کیا. تو وہ قدرت کا جو نظام تھا اس نظام کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے، خراب کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہم خود پھر مشکل کا شکار ہو گئے، تنگی میں مبتلا ہو گئے. تو بارشیں تو ہو رہی ہیں، پانی تو آ رہا ہے، لیکن اس پانی کو اللہ نے جیسے تقسیم کیا تھا اس سرزمین پر، سرزمین والوں پر، اس نظام کو انسانوں نے بگاڑا، اور بگاڑ کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی. اب کتنی زیادہ مشکلات ہیں. اگر خدا نہ خاصہ کسی جگہ کسی گھر میں ایک دن کے لیے اگر بور میں مسئلہ آ جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا سارا نظام دار و مدار اس پانی پر ہے. تو ایک اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بارش کا جو پانی برستا ہے اس پانی کو ذخیرہ کریں. جو اللہ نے ذخیرہ کرنے کے طریقے مقرر کیے تھے ہم نے خراب کیے، ان کو بحال کریں. تو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کیا حکمران کیا عوام سب اس میں لاشعور ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جب کہیں کوئی ڈیم بنانے کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ایک صوبہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا صوبہ کھڑا ہوتا ہے، نہیں بننی چاہیے. اور بارش کا لاکھوں کیوسک پانی وہ بہہ کر ضائع ہو جائے اس پہ کوئی بھی نہیں بولتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. تو زمین کے اندر ہم اس پانی کو گھروں کے اندر بھی کچھ جگہ تو چھوڑے نا کہ بارش کا پانی آئے تو ہم اس کو زمین میں ڈالیں. گھروں کے باہر جگہ ہے، کنویں بنائیں، جھیلیں بنائی جائیں، حکمرانوں کو چاہیے وہ ڈیم بنائیں. تو اپنی حد تک جتنی ممکن ہے ہمیں اس پہ کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اس کا شکار، اس کا
مشکلات کا سب سے پہلے ہم خود ہیں اور ہو جائیں گے مزید، کیونکہ پانی مزید نیچے جا رہا ہے۔ دوسرا نقصان یہ کیا انسانوں نے، جو کہ پانی کے ذخیرے تھے ان کو خراب کیا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر، ہوٹل بنا کر گند ڈالا اس میں، اور وہ جہاں لوگ پانی پیتے تھے، جہاں لوگ نہاتے دھوتے تھے، آج وہاں وہ گندا گٹروں کا پانی ہے۔ ہمارے قریب جو نالا ہے، اس کے بارے میں بھی پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں مچھلیاں ہوتی تھیں، یہاں لوگ نہاتے تھے، لیکن اب اس کی صورتحال دیکھیں، اب مافیا آگے قابض ہو گیا ایسی جگہوں پر۔ اور اگلا کام ہم نے یہ کیا کہ اس مافیا نے جو قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں، جہاں سے اللہ نے اس پانی کو گزارا ہے، وہ صدیاں گزر گئی ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں۔ ان ندی نالوں کے بھی راستے ہیں اور دریاؤں کے بھی راستے ہیں، اور ان دریاؤں کے راستوں کو موڑنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ قدرتی راستے، تو انسانوں کی ہرس اور ہوس نے ان آبی گزرگاہوں کو تنگ کر دیا۔ اگر کہیں 20 فٹ جگہ تھی، 30 فٹ تھی، اس کو انہوں نے 5 فٹ کر دیا ہے، سائڈوں سے اس کو پختہ کر کے۔ اب اس کا نقصان پھر یہ ہوا جو ہم نے کل اور پرسوں دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سارا پنڈی ڈوبا، اور آگے چکوال تک سب علاقہ ڈوب گیا۔ مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا، کتنی جانی ضائع ہو گئی، کتنا مالی نقصان ہو گیا لوگوں کا۔ اس ملک کا معاشی نقصان ہے، اور وہ ہم نے کیا، اس لیے کہ جہاں 40 فٹ میں پانی گزرتا ہے، وہ پانی پھر تیزی کے ساتھ نہیں گزرتا، بڑے آرام سے گزرتا ہے، لیکن جب آپ اس کو تنگ کر کے یوں کریں گے تو پھر اس میں پریشر آئے گا، اور جہاں جائے گا تباہی مچا دے گا۔ اور یہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پانی اپنا راستہ وہ ضرور واپس لیتا ہے، چاہے 100 سال گزر جائیں، 50 سال گزر جائیں، ایک موقع ایسا آئے گا پھر دوبارہ وہ اسی جگہ پہ جائے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا یہ سب جو کچھ بھی تباہی بربادی ہے، یہ انسانوں نے اس قدرت کے بنائے ہوئے نظام کو، اصول کو توڑ پھوڑ کر ڈسٹرب کر کے کی ہے۔ وقتی طور پہ تو فائدہ سوچا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نقصان کر دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عنوان پر، ہر موضوع پر ہماری پوری رہنمائی کی ہے، اور پانی ضائع ہونے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم ایک چلتے ہوئے دریا پر، نہر پر وضو کر رہے ہو تو پھر بھی پانی ضائع نہ کرو۔ تو کتنا پانی ہم گھروں میں ضائع کرتے ہیں اور راستوں میں ضائع کرتے ہیں، اور بس وہ پوری گلی میں پانی پانی ہوتا ہے، کوئی گزر نہیں سکتا ہے۔ بارشوں کا پانی، اس کو ہم ضائع کرتے ہیں، اور بارش میں کو جو پانی کا نظام تھا، زمین میں جانے کے راستے ہم نے بند کر دیے۔ تو یہ ساری وہ باتیں، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، یہ نشست مختصر ہے، اس میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری زندگی ہمارے لیے راحت کا باعث ہوگی، اس میں رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں اصولوں کو توڑیں گے تو پھر اللہ کی یہی رحمت ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی، اور پھر ہم بہت تنگ ہوں گے، پھر جانی نقصان بھی ہے، پھر مالی نقصان بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔